وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ بہت صاف ستھری مسجد، قالین، چادریں اور بہت ٹھنڈے صفائی کے ساتھ انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے کا موقع دیا، اور میں شکر گزار ہوں حافظ صاحب کا، بغیر کسی غلطی کے پورا قرآن پارا پوری سلاست سے نماز پڑھنے کا ایک خشوع مزہ اس کا محسوس ہوا۔ اللہ جزائے خیر دے ان کو۔ اور پھر میں شکر گزار ہوں تربیتر پڑھانے والے میرے بیٹے خالد صاحب عمری، اور مدینہ کی برانچ میں انڈونیشیا میں آج کل پڑھ رہے ہیں، اور پہلی چوکی میں ان کا روزانہ انگلش میں پروگرام چل رہا ہے نوجوان بچوں کے لیے، تو یہ انگلش کافی پڑھے ہوئے ہیں، یہ حافظ بھی ہیں، تو اللہ ان کو برکت دے اور ان کی محنتوں سے اللہ تعالیٰ امت کو فائدہ پہنچائے۔ اب عبدالغنی صاحب، آپ داڑھی کے حساب سے دیکھیں، آپ وہ استاد ہیں یا میں استاد ہوں؟ بولیے اب آپ۔ یہ ان کا بڑا ظرف ہے کہ مجھے بیٹھنے کا موقع دیا۔ بڑے اچھے آدمی ہیں، ہمارے جمعیت کے صدر سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی کمائی میں، ان کی محنتوں میں برکتیں عطا فرمائیں۔ یہ چند باتوں کے بعد 10-15 منٹ میں آپ کے سامنے درس دینے کے جو مجھے خواہش کی گئی میں عرض کرتا ہوں۔ دوستو، پورا پارے کی تفسیر بیان کرنا یہ بڑے تجربے کار لوگوں کا حصہ ہے، میں ایک حصے کا کچھ بیان کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے تھے تو جبریل نے کہا وَيْلٌ لِّمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، بربادی ہے اس کے لیے رمضان آیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے رسول آمین بولے، سوچنے کی بات ہے، رمضان آیا اور مغفرت نہیں ہوئی۔ تو اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رشتے پیدا کیے، جانوروں کے لیے نہیں پیدا کیے۔ ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، یہ گدھوں میں، بکروں میں، بیلوں میں، مچھلیوں میں کسی میں نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ۔ یہ رشتے پیدا کیے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمارے دل میں محبت پیدا کرے، رحم پیدا کرے، ہم لوگوں پہ رحم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ماں باپ بچے ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو رشتہ داری جو ہمارے دماغ میں ایک رشتہ داری والا جو رشتہ ہے، نسبًا و صحرا وجعل لکم نسبًا و صحرا، اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے اس کا کہ دیکھو تم لوگ سوچو کہ تمہارے لیے ہم نے نسب بنایا، ہمارے باپ ایسے تھے، دادا ایسے تھے، بھائی ایسے، چچا ایسے ہے، ہم کو اچھا لگتا نا ذکر کرتے ہوئے ہمارے باپ دادا کا، وہ نسب ہے۔ صحرا یہ کہ رشتہ داریاں، یہ میرے ماموں، یعنی شادی کے ذریعے جو رشتے ہوتی ہے اس کو صحرا کہتے ہیں۔ میرے دوست، آج جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رشتہ داری کو پیدا کیے، اور جب رشتہ داری کو پیدا کیے، صحیح حدیث میں ہے رشتہ داری رونے لگی اور اللہ کے عرش کو جا کے پکڑ لی۔ لما خلق اللہ الرحم تعلق بعرش الرحمن، تو جا کے عرش کو لپٹ کے رونے لگی۔ تکلیف، بولے اللہ تعالیٰ، بولے کیا ہے رونے کا، کیا وجہ ہے؟ بولے اللہ، لوگ مجھے قدم قدم پہ لمحہ بلمحہ ہمیشہ مجھے کاٹتے رہیں گے، توڑتے رہیں گے، مسلتے رہیں گے، اور میں وہ تکلیف اور وہ چیز میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رشتہ داری شکایت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تسلی دیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کے ساتھ رحم کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ بھی، جانوروں کے ساتھ بھی رحمان ہے، رحیم ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ کی رحمت تو وسیع ہے۔ جب یہ رشتہ داری رونے لگی تو اللہ تعالیٰ کو بہت رحم آیا، اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے ایک جملہ کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے،
अमा तरदैन अन असिल मन वसलकी वन अख्ता मन क़तअक, क्या तुम इस बात से राजी हो कि जो तुम्हें जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, जो तुम्हें काटेगा मैं उसको काट दूंगा। जो तुम्हें जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, जो तुम्हें काटेगा मैं उसे काट दूंगा। सुभान अल्लाह। और एक हदीस में है अर्रहिम इश्तख्तहु मिन इस्मी, कि रहीम जो है ना, लफ्ज़ रहम रिश्तेदारी, तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा, जो रिश्तेदारियों का तुम जिक्र करते हो कि अल्लाह ताला अपने नाम से उसको जो है ना, शक़क़्तु मिन इस्मी, मेरे नाम से मैंने उसको क्या किया, निकाला है, रहमान और रहम। और जो इसको जोड़ता है मैं उसको जोड़ता हूँ, जो उसको काटता है मैं इसको काटता हूँ। मेरे दोस्त, अगर कुफ्र का मसला हो, शिर्क का मसला हो, कुफ्र और शिर्क के मसले में भी अल्लाह ताला कहते हैं रिश्तेदारी का जब मामला आ जाए तो रिश्तेदारी का ख्याल करो, कुफ्र और शिर्क के मसले में ताल्लुक़ नहीं रखो। वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, कि अगर तुम्हारे माँ बाप शिर्क की, अल्लाह की नाफरमानी की बात बोले तो वो नहीं सुनना, लेकिन दुनिया में उनके साथ हुस्न सलूक करते रहना, अगर वो काफिर भी हैं तो दुनिया में। मेरे भाई मेरी बहनें, थोड़ा सोचो अब आप कि हमारा रमज़ान आया और रमज़ान जा रहा है, हमारे मग़फ़िरत का सामान कैसे होगा अगर हम हमारे बहनों से दिल तोड़े हुए हैं, हमारे भाइयों से दिल तोड़े हुए हैं, हमारे रिश्तेदारों से हमारे दिलों में कदूरत है, नफ़रतें हैं, दूरियां हैं, और हमारे पास रास्ते दूर दूर हैं। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को ज़रा सोचो, मैं तो माँ बाप की बात नहीं करता हूँ, मैं तो भाई बहन की बात नहीं करता हूँ, मैं तो मियाँ बीवी की बात नहीं करता हूँ, मैं तो रिश्तेदारों की बात नहीं करता हूँ, मैं तो दो मुसलमानों की बात करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने बयान फरमाया कि हर जुमेरात को अल्लाह के पास जो भी काम करते हैं ना नेक, वो पेश किए जाते हैं। बड़े बड़े काम नहीं, मस्जिद बनाए, चंदा बनाए, गरीबों को खिलाए, रोज़ेदारों को काम खिलाए, ऐसा नहीं, हर ज़र्रा बराबर भी काम, हत्तल खज़ात युखरिजुहा मिनल मस्जिद। मेरे नबी ने फरमाया मस्जिद में अगर कहीं कोई तिनका गिरा हुआ है, कोई कचरा गिरा हुआ है, वो भी उठा के बंदा क्या करता, बाहर लेके जाके फेंक देता। बोले कि अगर कहीं से तिनका भी मस्जिद से हटाया वो भी अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। सही बात है ना। लेकिन दो आदमी जब उनके दरमियान में दूरियां हैं, नफरतें हैं, दुश्मनियां हैं, बोग्ज है, कुदूरत है, कुछ दूरी है, तो अल्लाह ताला कहते हैं छोड़ दो इनको, हत्ता यस्तलिहा, जब तक कि वो दोनों आपस में सुलह न कर लें। मेरे दोस्त, सोचने की बात है, सोचने की बात है। रमज़ान में रोज़े हमारे सही है, अच्छी चीज़ है, इफ्तार अच्छा चीज़ है, सदका खैरात अच्छी चीज़ है, क़याम सब अच्छी चीज़ है, लेकिन वो इबादतें अगर आपकी माँ के आँखों को टपका रहे हैं आंसुओं को, तो आपकी इबादतों के सामने वो दुख क्या वज़न रखेगा, सोचिए आप। अगर आपकी बहनें आपसे नाराज़ हैं, नाला हैं, और उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, उनके दिल में दुख है इसलिए कि आपने रिश्ते को तोड़ा। अब आप बोलेंगे नहीं, ऐसा होता कि शेख मौलाना वो लोग बहुत बुराई करते हैं हमारे साथ। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी समझा के चले गए। मेरे नबी ने फरमाया लैसल वासिल मन युकाफी वलाकिन वासिल यसिलु मन यक़ता। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, देखो अगर कोई आपके साथ अच्छाई करा, आप भी उसके साथ अच्छाई कर रहे, ये रिश्तेदारी जोड़ना नहीं है, ये तो बिजनेस है, ये तो लेन देन है, ये तो कारोबार हो गया कि जो आपको दिया आप उसको वापस कर रहे हैं, जो लिया उसको आप उससे ले रहे हैं।
یہ تو کاروبار ہو گیا، وہ نہیں ہے رشتہ داری جوڑنے والا۔ رشتہ داری جوڑنے والا کون ہے؟ جب آدمی اس کے رشتے کو توڑتا ہے، یہ اس کو جوڑتا ہے، یہ اس کو تکلیف دیتا ہے، یہ اس کو معاف کرتا ہے، یہ اس سے دور جاتا ہے، یہ اس سے قریب جاتا ہے، یہ اس سے بھاگتا ہے، یہ اس سے نزدیک ہوتا ہے، اس کو رشتہ داری جوڑنا کہتے ہیں میرے دوست۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ سے جڑا اور آپ اس سے جڑ گئے۔ رمضان کا 14-15 روزہ ختم ہونے آ رہے ہیں۔ وَيْلٌ لِّمَنْ أَدْرَكَ رَمْضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ۔ رمضان آیا اور آپ کی مغفرت نہیں ہوئی، اس میں سے آج دیکھ لیجئے۔ بہت آسان ہے، 20 رکعت 40 رکعت تہجد قیام اللیل 8 رکعت 2 پارے 4 پارے پڑھ لینا، لیکن جو بہن سے آپ کی دوری ہے، جو بھائی سے آپ کی دوری ہے، ان کو جا کے تھوڑا سا ان سے مل لینا بہت مشکل ہے۔ ایک گلے لگانا بہت مشکل ہے۔ اعتکاف بیٹھ لینا آسان ہے، صدقے خیرات کر لینا آسان ہے، لیکن روٹھے ہوئے بھائی کے پاس جا کے دل سے لگا لینا بہت مشکل ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو چھوڑے رکھتے ہیں جب تک کہ وہ صلح نہ کر لیں۔ کیا بات ہے میرے بھائی! ہاں آپ بولیں گے یہ بہت مشکل ہے، لیکن ہے یہیں سے ہمارا معاشرہ بنتا ہے، یہیں سے ہماری محبتیں بنتی ہیں، یہیں سے ہمارے ایک دوسرے کے تعلقات بنتے ہیں۔ آج امت میں تفرقہ، انتشار، جھگڑے، ہمارے بربادی کے فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن ہم ملنے تیار کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم لوگ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ ہمارے دل دور ہیں، ہمارے رشتہ داریوں کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور رشتہ داری کو کاٹنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر لمحہ کاٹ رہے ہیں۔ ہمارے زندگیوں میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ ہمارے زندگیوں میں خوشیاں کہاں سے آئیں گی؟ ہمارے بچے ترقی کیسے کریں گے؟ ہمارے بچے امت کے لیے مفید کیسے بنیں گے؟ جبکہ ہمارے گھر میں رشتہ داری کو توڑنے کی وجہ سے بربادیوں کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کاٹ رہے ہیں لمحہ بلمحہ۔ اما ترضین اصل من وصلت واقطع من قطعت۔ جو رشتہ داری توڑتا ہے میں اس کو توڑتا رہوں گا۔ ہم کیا بنائیں گے جب اللہ توڑتا رہے گا؟ ہم کیا بڑھیں گے جب اللہ تعالیٰ توڑتے رہیں گے؟ ہماری زندگیوں میں، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ چیزیں توڑتی رہیں گی۔ یہ ایسا موضوع ہے میرے دوست، یقیناً آپ پہ ظلم ہوا ہوگا، لیکن آپ کا ظلم کے بدلے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اٹھا کے رکھیں گے۔ آپ پہ فرض یہ ہے کہ آپ رشتہ داری مت توڑیے۔ آپ کی ماں نے آپ پہ زیادتی کی ہوگی، لیکن وہ زیادتی کا فیصلہ الگ ہوگا، لیکن اللہ نے جو رشتہ جوڑ کے اللہ نے پیدا کیا ہے جو انسانوں کے لیے، اس کو مت توڑیے، اس کو باقی رکھیے، اس کا خیال کیجیے۔ آپ 3 دن سے زیادہ منہ موڑ کے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ خیرہما من یبدأ بالسلام، جو پہل کرتا ہے وہ بہترین آدمی ہوتا ہے۔ ایک بڑا قصہ مزے کا سناتا ہوں آپ کو۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ 2 صحابی تھے، اللہ کے رسول کے نواسے تھے۔ معلوم نا آپ لوگوں کو؟ معلوم نہیں معلوم؟ معلوم۔ بڑے کون تھے؟ ہاں، حسن رضی اللہ عنہ بڑے تھے اور حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں میں کچھ بات چیت انبن ہو گئی، 3 دن ہو گئے۔ تو اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ 3 دن ہونے کے بعد ان کو بہت بے چینی ہوتی، 3 دن سے میرے بھائی سے جو ہے نا علیق سلیق نہیں ہوئی میری۔ اب یہ جا کے ملنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو یہ حدیث یاد آ گئی جس میں کہا گیا خیرہما من یبدأ بالسلام، بہتر وہ ہے جو ابتدا کرتا ہے جا کے ملنے کی، اپنے دل پہ پتھر رکھ کے جا کے مل لیتا۔ تو انہوں نے اپنے بھائی کو لیٹر لکھا، خط لکھا، یا اخی، میرے بھائی، اذا وصلک ہذہ رسالہ، جب میرا خط پہنچے تو میں اللہ کا حوالہ دے کے تم سے طلب کرتا ہوں کہ تم فوری آؤ اور مجھ سے مل لو، اس لیے کہ 3 دن ہو گئے اور تمہارے قدموں میں آ کے گرنے سے مجھے کوئی چیز مانے نہیں ہے سوائے یہ کہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ حدیث پہ میں عمل کر کے بہتر بن گیا اور تمہاری شان میں کمی نہ ہو جائے۔ یہ چیز مجھے روکتی ہے۔ جب لیٹر پہنچا تو بڑا بھائی فوری بھاگ کے آتا ہے، چھوٹے بھائی سے مل کے گلے لگا کے بولتا ہے کہ بھائی معاف، ختم، آج کے بعد سے لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا کہ
کہ اللہ ہمارے مومن بھائیوں کے متعلق ہمارے دل میں کوئی نفرت اور کوئی کدورت نہ رکھ. مومن بھائی جانتے بھی نہیں آپ، دعا سکھائے اللہ، دعا کرتے رہو. بلکہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. آپ یہاں سے نکل رہے ہیں، چار مینار کے پاس سے گزر رہے، مسلمانوں کو دیکھے آپ کے دل میں ان کے لیے نفرت نہ ہو، کدورت نہ ہو، پیار ہو، محبت ہو. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. ایسا معاشرہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے پسند کرتے ہیں. تو میرے دوست حسن اور حسین کا ایک قصہ آپ لوگوں کو یاد رہے گا، نہیں بھول جائیں گے، یاد رہے گا. رمضان میں مغفرت ہماری لٹکی ہوئی ہے، اٹکی ہوئی ہے کہ ہم لوگ رشتہ داریاں توڑے ہوئے ہیں. دیکھو بعض عبادتیں ہوتی ہیں وہ آپ کی ذاتی ہوتی ہیں. آپ صدقہ کر لیے، آپ حج کر لیے، آپ عمرہ کر لیے، آپ مسجد بنا دی، یہ آپ کا اپنا ہوتا ہے. لیکن بعض عبادتیں دوسروں سے تعلق رکھتی ہیں. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ 10-15 منٹ میں ان چیزوں کو ذکر نہیں کیا جاتا. اس میں سے ایک حدیث آپ نے بیان فرمایا، بہترین عمل میں سے سرور تدخلہ علی اخیک المسلم، اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دینا، یہ بہت بڑے اعمال میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال میں سے ہے. میرے دوست مجھے امید ہے آج کے بعد سے آپ جائیں گے، سوچیں گے کوئی اس زمین پہ آپ سے ناراض نہ ہو، ظالم بھی ہو آپ کا حق ادا کر دیجئے. آپ جا کے سلام کر دیجئے، آپ جا کے مل لیجئے، آپ ان تک افطاری پہنچا دیجئے، آپ ان کے بچوں کی شادیوں کے لیے، ان کے نوکریوں کے لیے، کاروبار کے لیے کچھ مشورہ دے دیجئے، کچھ تعاون کر دیجئے. آپ اپنا فرض ادا کر دیجئے، ان کا فرض وہ اللہ کے پاس پوچھے جائیں گے. میں اگر میرے حقوق کا بدلہ لینے والا بن جاؤں تو پھر میں نے کون سا فضل کیا، کون سا اچھا کام کیا، میں بہتر کیسے ہوا؟ میں تو جو ہے نا برابری کا معاملہ کرنے والوں میں سے ہو گیا، برابری کا معاملہ کرنے والوں میں سے ہو گیا. میرے دوستو اللہ نے جو ایک مخلوق ہے وہ ہے رشتہ داری. اس مخلوق کو جتنا ہم لوگ تکلیف دے رہے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ ہم سے دور، اتنا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتے جاتے ہیں. تو اسی لیے آج کے بعد سے ہم لوگ یہ سیکھ جائیں کہ رشتہ داری توڑنے والے نہیں بلکہ رشتہ داری جوڑنے والے ہیں. ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ایک آدمی آتا اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول میرے رشتہ داروں کا معاملہ کیا ہے؟ میں احسان کرتا ہوں وہ ظلم کرتے ہیں، میں اچھائی کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا ان سے کہ تم بدلہ لے سکتے، تم بھی بدلہ لے سکتے؟ یہ نہیں کہا. اللہ کے رسول نے کہا ایسے ہی کرتے رہو، اگر تم جو بات کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے فَإِنَّكَ تُصِفُّهُمُ الْمَلْ، تمہاری وجہ سے وہ لوگ جو ہے نا اللہ کے پاس عذاب کے مستحق ہوں گے، چونکہ وہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے آپ کو اچھائی کرنے سے، نیکی کرنے سے نہیں روکا تھا. اس کو کہتے ہیں رشتہ داری. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، سب سے چہیتی بیوی، زنا کا الزام ان پہ لگا. ان میں سے ایک غریب آدمی بھی تھا جو وہ بات کو جو ہے نا بھائی عائشہ نے زنا کیا بلکہ لوگوں کے سامنے نقل کیا تھا. وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ماموزاد بھائی تھا، غریب تھا، ہمیشہ ابو بکر صدیق خرچہ دیتے تھے. جب پتا چلا کہ یہ بھی میری بیٹی کے متعلق، سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی بیوی، ابو بکر کی بیٹی اور ابو بکر کا رشتہ دار، جن کو ماہانہ خرچہ اللہ کے رسول ابو بکر خرچہ چلاتے تھے، تو ابو بکر نے قسم کھائی کہ آج کے بعد سے اس کو خرچہ نہیں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جن کو اللہ تعالیٰ فضل دیا وہ لوگ ایسی قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے. تو ابو بکر نے کیا کیا؟ اپنی قسم توڑ دی، بولا کہ نہیں، جاری رہے گا نفقہ. سبحان اللہ، کیسا ایمان تھا، کیسا اللہ سے تعلق تھا. بیٹی پہ زنا کے الزام میں جو شریک تھا ان کو قسم کھائے کہ آئندہ سے نہیں دوں گا، حالانکہ دینا فرض نہیں تھا ان کے اوپر. لیکن جب انہوں نے قسم کھائی تو اللہ نے کہا کہ تم نہیں کرو گے ایسا. فضل والے اچھے لوگ یہ کام نہیں کرتے، تو انہوں نے اپنی قسم توڑ کے پھر اس چیز کو جاری رکھا. اتنا بڑا دل ہے ہمارے پاس.
کوئی اپنی بیٹی پہ زنا کا الزام نہیں لگایا، لیکن کوئی ہٹ کے ٹھہرو بولا تھا، کوئی کچھ بولا تھا، اور ہم نے دل توڑ لیے، ہم نے رشتے توڑ لیے، ہم نے دوریاں اختیار کر لی۔ میرے دوستو جان لو، آپ مالدار ہو گئے لیکن رشتہ داری تو بہرحال رشتہ داری باقی رہے گی۔ آپ مسلمان ہو گئے، رشتہ داری باقی رہے گی۔ آپ بزنس مین بن گئے، رشتہ داری باقی رہے گی۔ آپ بڑے بن گئے، رشتہ داری باقی رہے گی۔ آپ بیٹے کے بیٹے ہی رہیں گے، بھائی کے بھائی ہی رہیں گے، اور رشتے کے رشتے ہی رہیں گے۔ یہ دنیا ہمارے رشتوں کو توڑ نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی، اور اس کا اگر ہم خیال نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں توڑتے رہیں گے۔ اور یہ رمضان میں اگر ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، ذرا پلٹ کے نہیں دیکھے اور یہ رشتوں کو نہیں جوڑے، تو پھر ہمارے اعتکاف، ہمارے روزے، یہ سب چیزیں اس کے سامنے ہیچ ہو جائیں گی۔ میرے دوست، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے بزنس کا معاملہ نہیں کریں گے، لوگ کچھ بھی کریں، ہم اپنے طور سے اس کو نبھاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ یہ وعدہ لے کے آپ لوگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں جو لوگ مغفور، جن کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمیں اس میں شامل کر دے۔ اس رمضان میں جن کی گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی ہیں، اللہ ان لوگوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے۔ اللہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، روزے قبول ہوتی ہیں، اللہ اس میں ہم لوگوں کو بھی شامل کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔